بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہر چیز کے 3 درجے ہوتے ہیں. ایک محنت اور کوشش، دوسرا درجہ اس چیز کا وجود، تیسرا درجہ اس کا فائدہ. کھیتی میں بھی یہ تینوں باتیں ہوتی ہیں، پہلے محنت، پھر کھیتی، پھر فائدہ. بالکل اسی طریقے سے دین کا معاملہ ہے. پہلے محنت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، اس کے بعد دین وجود میں آتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے. دین کا جو اصل فائدہ ہے وہ ہے اللہ کا راضی ہونا. اللہ جب راضی ہو گئے تو بہت بڑا فائدہ مرنے کے بعد یہ ہوگا کہ ہمیشہ کی جنت میں آدمی جائے گا اور ہمیشہ کی جہنم سے بچے گا. اور دنیا کے اندر اللہ کے راضی ہونے کا یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اپنی قدرت کو حمایت میں لائیں گے، اپنے نعمتوں کے خزانے سے تعلق پیدا فرما دیں گے، تو اللہ تعالیٰ برکتیں، رحمتیں، سکون، چین، اطمینان، محبتیں، امن و امان یہ دیں گے، علاقائی طور پر، شخصی طور پر، عالمی طور پر. جتنا جتنا دین زندہ ہوگا اور اللہ راضی ہوگا. لیکن دین جو ہے وہ ایک دم سے زندہ نہیں ہوتا، اس کی محنت کرنی پڑتی ہے. ہر نبی نے محنت کی، پھر دین زندہ ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت کا جو طریقہ بتایا، اس طریقے پر جتنی محنت ہوتی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دین کو زندہ فرماتے چلے جائیں گے اور اس کا فائدہ بھی دیتے چلے جائیں گے. لیکن انسان صحیح محنت کرے. اب یہ ہماری جماعتیں جو اللہ کے راستے میں جا رہی ہیں، یہ اس محنت کو سیکھنے کے لیے جا رہی ہے، اور اس محنت کا کرنا تو زندگی بھر ہے انشاءاللہ. گھر پر رہیں تو مقام پر وہ محنت کرنی، باہر جائیں تو باہر جا کر وہ محنت کرنی. لیکن محنت پہلے سیکھی جاتی ہے. تو اس وقت میں آپ حضرات سے یہ بات مختصر طور پر عرض کی جاتی ہے کہ اس محنت کا طریقہ کیا ہے، یہ محنت کیسے کی جائے جس سے دین زندہ ہو. اس محنت کے کرنے سے سب سے پہلی چیز جو ملے گی وہ ہدایت کا نور ملے گا دل میں انشاءاللہ. نبیوں والی جو محنت کرتا ہے اللہ اسے ہدایت کا نور دیتے ہیں. ایک تو نبیوں والی محنت ہو اور ایک دعا ہو. یہ 2 باتیں اگر ہوں تو اللہ پاک ہدایت کا نور دیتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین. نبیوں والی محنت پر اللہ کا ہدایت کا وعدہ. اور یہدی الیہ من ینیب، جس آدمی میں انابت ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو، طلب ہو، اللہ اسے بھی ہدایت دیتا ہے. تو نبیوں والی محنت کیا ہے اس کو آپ حضرات کے سامنے
بہت مختصر انداز میں ابھی عرض کیا جائے گا. ہماری جانے والی جو جماعتیں ہیں یہ خوب دھیان سے اس بات کو سنیں، اور جو احباب واپس جانے والے ہیں وہ حضرات بھی سنیں، کیونکہ واپس جانے والے جو حضرات ہیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انہوں نے اجتماع میں شریک ہو کر اگر نقد جماعتوں میں نکلے نہیں ہیں تو امید ہے کہ آئندہ نکلیں گے، تو اس میں یہ باتیں کام آئیں گی، اور اپنے مقام پر جا کر بھی وہ کام شروع کر دیں. اللہ کا یہ فضل ہے کہ ہر جگہ کام کرنے والے کچھ نہ کچھ موجود ہیں، مقام پر جا کر بھی کام شروع کر دیں. اب کام کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جماعتیں جو اللہ کے راستے میں جا رہی ہیں یہ کام کس طریقے سے کریں؟ ایک تو اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ اس محنت کو 6 باتوں کی پابندی کے ساتھ کرنا ہے، 6 نمبروں کی پابندی کے ساتھ کرنا ہے، 6 نمبروں سے ہٹنا نہیں. ایک اس کو ذہن میں بٹھا لیں، اور یہ کام کرنے کے لیے ہمارا وقت مسجدوں کے اندر گزرے. اور ایک بات یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جو ذمہ دار امیر کا بنا ہو اس سے جڑ کر کام کرے، اس کی بات کو مانے، بازار میں گھومنا پھرنا نہ ہو، کام کے اندر لگے رہیں. اب میں وہ 6 باتیں عرض کر دوں کہ وہ 6 باتیں کیا ہیں جس پر ہمیں کام کو شروع کرنا ہے اور آخر تک کام کو اسی طریقے سے کرنا ہے. یہ جو 6 نمبر ہیں یہ پورا دین نہیں ہے، لیکن پورے دین پر چلنے کی اس سے استعداد پیدا ہوتی ہے. ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کلمہ ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے تو آپ نے کلمے کی دعوت کو لے کر گھر گھر در در پھرنا شروع کیا، اور صحابہ جنہوں نے کلمہ پڑھا تو وہ کلمے کی دعوت کو لے کر گھر گھر در در پھرے. سب سے پہلی چیز وہ ہے کلمہ. کلمے کے ایک تو ہوتے ہیں معنی، ایک ہوتا ہے اس کا لفظ. اس کا لفظ جو ہے یہ بھی ٹھیک کرنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت آسان سے اس کا ترجمہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ ہم سب کی پیشانی اللہ کے سامنے ٹکتی ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن اس کلمے کو دل میں اتارنے کے لیے بار بار اللہ کی عظمت اور اللہ کی طاقت، اللہ کے خزانے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی نافرمانیوں پر پکڑ، فرما برداریوں پر مدد، مرنے کے بعد اللہ خوش ہو کر جنت میں داخل کرے، ناراض ہو جائیں تو جہنم میں داخل کرے. بار بار اللہ کا تذکرہ ہو، اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہو. یہ جتنا زبانوں سے بولیں گے اور کانوں سے سنیں گے تو اتنا ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا یقین اترے گا اور جڑ جمے گی. جڑ جم جانے کے بعد کلمے کی پھر اگلے سارے اعمال بڑے طاقتور بنتے ہیں. ہر عمل میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے اگر جڑ جم جائے. درخت کی جڑ نہ جمی ہو، آپ پتوں کو پانی پلاتے رہو، پھلوں کو پانی پلاتے رہو، لیکن جڑ جو ہے وہ سوکھ رہی ہے تو خالی پتوں اور پھلوں پر پانی پلانے سے کام نہیں ہوگا. جڑ مضبوط ہونی چاہیے. اس لیے کلمہ جو ہے یہ جڑ ہے، اور اس میں ذہن کے اندر یہ بات بٹھانی ہے بار بار بول کر اور سن کر کہ زندگیوں کا بنانا، زندگیوں کا بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزوں سے زندگیوں کے بننے اور بگڑنے کا تعلق نہیں. جس کی زندگی اللہ بنائے اس کی بنے گی، جس کی زندگی اللہ بگاڑے اس کی بگڑے گی. لیکن اللہ زندگیوں کو اندھا دھند بناتے بھی نہیں، بگاڑتے بھی نہیں.
اللہ کی زندگیوں کے بنانے کا ضابطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پاکیزہ طریقہ ہے. جتنا وہ زندگیوں میں آئے گا تو اتنی زندگیاں بنتی چلی جائیں گی دنیا اور آخرت کی, اور جتنا وہ طریقہ زندگیوں سے نکلتا چلا جائے گا اتنی زندگیاں اجڑتی چلی جائیں گی دنیا کی اور آخرت کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ پوری زندگی میں آئے, پوری زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہماری پوری زندگی میں آئے. اس سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ زندگیوں کے بنانے کا ہوگا. نعمتوں کے دروازے اللہ کھولیں گے, اور اگر تکلیفیں بھی آئیں تو ان تکلیفوں کے اندر بھی اللہ کی مدد چھپی ہوئی ہوں گی اور اللہ کی رحمتیں چھپی ہوئی ہوں گی. وہ تکلیفیں بھی تکلیفیں نہیں رہیں گی, بلکہ اس کے اندر آدمی کو مزہ آئے گا اللہ کا تعلق ملنے کی وجہ سے. یہ ہے کلمہ. اس کی دعوت کو لے کر گھر گھر در در پھرنا, بار بار اللہ کا بولنا اور سننا. جب ہم نے یہ اقرار کر لیا کہ ہمیں اللہ کی بات کو ماننا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ماننا ہے, جب یہ بات طے کر لی تو دیکھنا پڑے گا کہ سب سے پہلا جو حکم ہے اللہ کا دل میں کلمے کا یقین جمانے کے بعد, وہ حکم نماز کا ہے. 5 وقتہ نماز یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے. 5 وقتہ نماز. اب یہ نماز صرف اٹھک بیٹھک بن کر نہ رہے, بلکہ یہ نماز سیکھنی ہوگی. نماز ایسی چیز ہے کہ اس پر اللہ کی مدد آتی ہے, کیونکہ نماز میں اللہ پاک خود ہم سے یہ کہلوا رہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. مدد اللہ سے مانگیں گے عبادت کرنے کے بعد, لیکن یہ عبادت پر مدد اللہ کی کب آئے گی؟ جب یہ عبادت اللہ کو پسند آ جائے. یہ عبادت اللہ کو پسند آ جائے. بازار میں آپ کوئی چیز لے کر بیٹھتے ہیں تو اس کی قیمت کب ملتی ہے؟ جب خریدار کو آپ کی وہ چیز پسند آ جائے تو پھر وہ اس کی قیمت دیتا ہے. تو اسی طرح نماز بھی اللہ کو پسند آ جائے. اور نماز اللہ کو پسند کب آئے گی؟ جب یہ نماز صحیح طریقے پر پڑھی جا رہی ہو. نماز کے صحیح طریقے پر پڑھنے میں پہلے تو اس کا رکوع سجدہ, کیسے کھڑا ہونا, اس کے ساتھ ساتھ اندر جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ ہمیں صحیح یاد ہو. اندر کی پڑھی جانے والی چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتائیں وہ ہمیں صحیح یاد ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے اندر اللہ کا دھیان ہو, نماز کے مسائل سے بھی واقفیت ہو. مسائل سے ناواقفیت پر نماز صحیح نہیں ہوتی. لیکن چونکہ ہمارا تبلیغ کا یہ کام پورے عالم میں ہمیں کرنا ہے تو اس کے اندر جو اختلافی مسائل ہیں اس کے تذکرے کو منع کرتے ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر آدمی مسئلے کا بتانے والا نہ بن جائے. ہماری جماعتوں میں اکثر و بیشتر ایسے لوگ نکلتے ہیں کہ جو ناواقف ہوتے ہیں, تو ہر آدمی مسئلہ بتانے والا نہ بنے. اور دوسری مصلحت یہ ہے کہ مسائل میں اختلاف ہوتا ہے, تو اگر مسائل بیان کرنے شروع کیے تو آپس میں اختلاف ہو جائے گا اور کام نہیں ہوگا. میرے محترم دوستو, مسائل کا تذکرہ نہیں کیا جاتا, فضائل کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اگر مسائل وغیرہ کے اندر اختلافات ہوئے تو اس کا یعنی آپس کے اندر اختلاف ہونے کا یہ نقصان ہوگا کہ کروڑوں مسلمان بغیر نماز کے مر رہے ہوں گے اور چند دیندار مسلمان مسائل پر لڑ رہے ہوں گے. ہاتھ اٹھانے کے نہ اٹھانے, ہاتھ سینے پر رکھیں کہ ناک کے نیچے رکھیں, آمین کو زور سے کہیں یا آہستہ کہیں. چند دیندار نمازی تو اس پر لڑ رہے ہوں گے اور کروڑوں مسلمان بغیر نماز کے مر رہے ہوں گے. اس کے بجائے
بھائی مسائل اختلافیہ کا تذکرہ نہ ہو، اپنے اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب سے مسئلوں کو الگ الگ آدمی سیکھ لیا کرے تاکہ نماز اس کی صحیح ہو. لیکن جب جماعتوں میں نکلے تو ہاتھ اٹھانے والے کو اٹھانے دیں، آمین زور سے کہنے والا زور سے کہتا رہے، آہستہ کہنے والا آہستہ کہتا رہے. کیوں کہ یہ جتنی باتیں ہیں یہ ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہیں. اس لیے ان چیزوں میں بجائے لڑائی کرنے کے ہم فضائل کی تعلیم کریں تاکہ ہمارے دلوں میں ہمارے اندر اعمال کا شوق پیدا ہو اور پیاس پیدا ہو. پیاس پیدا ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ پانی مانگے گا، مسئلے پوچھے گا. اس سے کہا جائے کہ پانی تم اپنے اپنے کنووں کا پیو، یعنی جو اپنے اپنے مقام کے جانکار لوگ ہیں ان سے پوچھ کر چلو. نماز کے اندر مسائل کا جاننا ضروری. ایک بات یہ بالکل ذہن میں بٹھا لیں کہ بغیر مسائل کے سیکھے نماز نہیں ہوگی. تو سیکھنا تو پڑے گا آپ کو. جماعت کے اندر نکل کر تو صرف اتنا سیکھ لیں کہ نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے. سورہ فاتحہ کو اچھی طرح یاد کر لیں، چند صورتیں اچھی طرح یاد کر لیں، اور کوشش کریں اس بات کی کہ وہ تجوید کے ساتھ ہو. لیکن بھائی بیچارے بہت سے بوڑھے جن کے دانت بھی نہیں اور 80 سال کی ان کی عمر گزر گئی، اب وہ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے تو ان کو زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہیے. وہ کوشش کرتے رہے. اللہ پاک انہیں کوشش کا بدلہ دے گا، بلکہ ڈبل دے گا. والذی یتطاطع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، اللہ اسے ڈبل بدلہ دے گا. لیکن سورہ فاتحہ اور چند سورتوں کا صحیح طریقے پر سیکھنا یہ ضروری ہے، کیونکہ نماز میں پڑھا جاتا ہے. نماز کے اندر اٹھنا اور بیٹھنا یہ صحیح طریقے پر ہو، اسی رکوع اور سجدہ صحیح طریقے پر ہو، اطمینان کے ساتھ ہو، اور دھیان اللہ کا جم رہا ہو. کیونکہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو ادھر ادھر دھیان کو جانے نہ دیں. اگر دھیان اللہ کی طرف نہ جمے تو بھی اپنا کام کوشش کرنا ہے، گھبرا نہ جانا. کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کوشش کرتے رہیں اللہ کی طرف دھیان جمانے کی. پھر بھی دھیان ادھر ادھر بچل جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس آدمی کو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دوسروں کے دھیان کو لاتا نہیں، دوسروں کا دھیان خود آتا ہے. اور یہ بیچارہ کوشش کر رہا ہے اللہ کا دھیان لانے کی. تو اللہ کا دھیان لاویں. ادھر ادھر کا دھیان اگر آئے تو کوشش کریں کہ وہ نہ آئے. تو نماز میں ایک تو اللہ کا دھیان ہو، نماز میں جو چیز پڑھی جاتی ہے وہ صحیح ہو، نماز کے اندر کھڑا ہونا، بیٹھنا، رکوع سجدہ وہ بالکل صحیح ہو، نبوی طریقے پر ہو، اور پاکی ناپاکی وغیرہ کا خوب خیال رکھتے ہوئے اور نماز پڑھی جائے. اور اس بات کو ذہن میں بٹھا لو کہ جماعتوں میں نکل کر ایک ماحول ملا اور رغبت پیدا ہوئی دین پر چلنے کی، جس میں پہلی چیز نماز ہے. تو گھروں پر واپس جا کر یا جو لوگ اپنے گھروں پر جا رہے ہیں یہ وہیں پر اپنے نماز اپنے اپنے جانکاروں سے جو امام صاحب وغیرہ ہیں ان سے سیکھیں. یہ دوسری چیز جو ہے یہ نماز ہے. جتنا ہو سکے ہر بستی کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں گشت کر کے خوشامد کر کے ان کو نمازی بنانے کی کوشش کی جائے. یہ جو مسجد وار جماعتیں وغیرہ بنتی ہیں اور یہ جو 2.5 گھنٹے وغیرہ لگائے جاتے ہیں، واپسی والے بھی اسے کریں گے، آپ حضرات بھی ایسی جماعتیں بناویں گے. ایسی کوشش ہو جائے کہ ہر بستی کا ہر مرد اور ہر عورت نمازی بن جائے. بہت بڑی چیز ہو جائے گی انشاءاللہ. جتنی مسجدیں دنیا میں ہیں اگر سارے مسلمانوں نے نماز شروع کر دی تو انشاءاللہ یہ مسجدیں ناکافی ہوں گی اور ان سے دگنی تگنی مسجدیں بنانی پڑیں گی. اور الحمدللہ یہ کلمے والے مردار نہیں،
خوب مسجدیں بنا دیں گے، لیکن ہمیں تو نمازی بنانا ہے، بس لوگ نمازی بنے۔ اچھا، تیسرا نمبر وہ ہے علم اور ذکر کا۔ تیسرا نمبر علم اور ذکر کا۔ میرے محترم دوستو، جب ہم دل کا یقین ٹھیک کریں گے کلمے کی دعوت کے ذریعے، اور جب ہم نمازوں کو اچھی طرح پڑھیں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہر بری بات سے ہمارا جی چاہے گا کہ ہم رکیں اور ہم بھلی بات کو کریں۔ اللہ پاک کی طرف سے اس کا دروازہ کھلے گا۔ جب نماز اچھی طرح پڑھی جائے گی تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جو ہے یہ بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے روکے گی۔ لیکن کب؟ جب یہ نماز جاندار بنے۔ اور نماز کے جاندار بنانے کے لیے یہ جو چند باتیں ابھی بھی عرض کی، رات کو بھی عرض کی، اس کا پورا دھیان رکھا جائے تو نماز انشاءاللہ جاندار بنے گی۔ اور نماز جب جاندار بنے گی، میں سچ کہتا ہوں اللہ کے سامنے عبادت کرنے میں اور نماز پڑھنے میں اس قدر اللہ کا تعلق بڑھے گا، اور اس قدر اس تعلق کے بڑھنے میں ایک روحانی کیفیت محسوس ہوگی کہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہے۔ اللہ کا تعلق نماز کے ذریعے ملنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور تم حضرات یہ مت سمجھنا کہ ہم لوگ دکاندار، ہم لوگ کسان، کھیتی والے، بھلا ہم کو اللہ کا تعلق کہاں سے ملے گا؟ نہیں بھائی، کوشش کرنے کہ ہم مکلف ہیں، اور تعلق تو اللہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ہے، یہ فرماتے ہیں کہ جو میرے طرف ایک بالش آئے گا تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آؤں گا، اللہ کہتے ہیں، اور میری طرف ایک ہاتھ آئے گا تو میں 2 ہاتھ آؤں گا اس کی طرف، جو میری طرف چل کر آئے گا تو میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ چل رہا ہے تو پھر اللہ پاک اسے کھینچتے ہیں، اور اللہ اپنے فضل اور رحمت سے اسے لیتے ہیں۔ ہمارا چلنا کیا ہوگا؟ ہمارا کوشش کرنا۔ اب ہمیں پورے دین پر چلنا ہے، تو پورے دین پر چلنے کے لیے نماز کے علاوہ جو ہماری زندگی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے۔ کاروبار اللہ کے حکموں کے مطابق ہو، حضور کے طریقے کے مطابق ہو۔ اسی طرح گھریلو زندگی، کھانا پینا، پیشاب پاخانہ، شادی، یہ سب کرنا ہے۔ اللہ نے ہماری ضروریات رکھی ہے، لیکن اس میں 2 پابندیاں ہیں، ایک اللہ کا حکم اور دوسرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ لیکن یہ سیکھے بغیر نہیں آتا، سیکھے بغیر نہیں آتا، اسے سیکھنا چاہیے۔ لیکن سیکھنے سے بھی پہلے ہمارے دلوں میں دینی اعمال کا شوق اور رغبت پیدا ہو، دینی اعمال کا شوق اور رغبت پیدا ہو۔ اس رغبت کے پیدا کرنے کے لیے یہ فضائل کی تعلیم ہے، یہ جو فضائل کی کتابوں کی تعلیم ہے یہ اس شوق کے پیدا کرنے کی، کیونکہ پہلے آدمی میں شوق پیدا ہوتا ہے، اور جب آدمی میں شوق پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ آدمی اس کام کو کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ رکشہ والا 15 روپے کے شوق میں کتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے، کسان 10 من کے 100 من بنانے کے شوق میں کتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے۔ تو اسی طرح جو عمل اللہ رسول کے حکموں کے مطابق ہو اس پر کیا ملے گا، یہ فضائل کی کتابوں کے اندر ہم پڑھتے رہیں تو اس کا شوق ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ جب شوق پیدا ہوگا، جب وہ عمل ہم کریں تو وہ جو وعدہ ہے اللہ کا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وعدے کی امید باندھ کر ہم وہ عمل کریں تو وہ عمل بڑے شوق سے ہوگا، بہت شوق سے وہ عمل ہوگا۔ ہر عمل شوق سے ہو، بشرطے کہ اس کی قیمت جو ملنے والی ہے اللہ کی طرف سے اس کی امید باندھ کر کریں۔ مثلاً وضو کر رہے ہیں تو تعلیم کے اندر ہم نے سنا تھا کہ وضو کے اندر جہاں تک پانی جاتا ہے یہ حصہ قیامت کے دن چمکے گا، پیر بھی، چہرہ بھی، ہاتھ بھی
قیامت کے دن چمکے گا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو پہچان پہچان کر پانی پلائیں گے. اور ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ ان کے جو وضو کے بدن کے حصے جہاں وضو کا پانی لگتا ہے یہ چمک رہے ہو. تو اب یہ بات آپ نے تو تعلیم میں پڑھی، جب آپ وضو کرنے بیٹھے تو بہت شوق کے ساتھ آپ وضو کریں کہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ یہ حصہ قیامت کے دن چمکے. اور وہ قطرے جو پانی کے گرتے ہیں وضو میں تو ان قطروں کے ساتھ گناہ جھڑتے ہیں. کہ لطف لیں اور مزہ لیں شوق کے ساتھ کہ گویا گناہ جھڑ رہے ہیں. اس طریقے سے ہمارے اعمال بہت شوق اور رغبت کے ساتھ ہوں گے. اس لیے یہ فضائل کی تعلیم ہوتی ہے. جماعتیں جو نکلتی ہیں تو فضائل اعمال کی کتابیں ان کے پاس ہوتی ہیں. فضائل نماز ہے، فضائل ذکر ہے، اور اسی طرح فضائل قرآن ہے، حکایات صحابہ ہے، فضائل تبلیغ ہے. یہ چند کتابیں ہیں. ان کتابوں کو پڑھنے اور سننے شوق اور رغبت کے ساتھ پھر وہ کیفیت اس عمل کے وقت میں پیدا ہو اس کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں درمیان میں بھی کہہ چکا اور دوبارہ عرض کروں کہ فضائل کی تعلیم سے آدمی میں شوق اور رغبت پیدا ہوگی دین پر چلنے کی. لیکن دین پر صحیح چلے اور عمل صحیح ہو وہ مسائل کو سیکھے بغیر نہیں ہوگا. اور مسائل کا سیکھنا یہ اپنے اپنے گھروں پر جا کر اپنے اپنے جاننے والوں سے پوچھ کر مسائل کو سیکھنا ہے. سب سے پہلے تو نماز کے مسئلے اور اس کے ساتھ آپ جو کاروبار کرتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، دکان کرتے ہیں، آپ دفتر میں جاتے ہیں، ان مسائل کا سیکھنا تاکہ وہ مسائل اللہ کے حکموں کے مطابق ہو، وہ عمل اللہ کے حکموں کے مطابق ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. یہ بالکل نہ دیکھیں کہ پیسہ کم ہوا یا زیادہ. یہ دیکھنا پڑے گا کہ شریعت کے مطابق وہ عمل ہوا یا نہیں ہوا. شریعت کے مطابق عمل ہو کر اگر پیسہ کم ملا تو اللہ اسی کم پیسے کے اندر زندگیوں کو بنا دے گا. اور اگر شریعت کے خلاف پیسہ اگر زیادہ بھی ملا تو اسی پیسے کے اندر اللہ تعالیٰ زندگی کو اجاڑ دیتا ہے. اس لیے پیسے کے کم زیادہ ہونے کو نہ دیکھا جائے، یہ دیکھا جائے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں. اور یہ سیکھے بغیر آئے گا نہیں. اسے سیکھنا چاہیے. جانکار ہر جگہ موجود ہیں، ان جاننے والوں سے سیکھ کر شادی کا وقت آئے تو شادی میں حضور کا طریقہ کیا وہ سیکھ لو.